بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين بعد السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک اور مقدس بارگاہ میں حدیث عقیدت پیش کرنے کے بعد قابل صدر احترام بزرگوں دوستوں برادران اسلام دعا ہے اللہ تعالیٰ میرے سمیت تمام مومنین کی کامل بخشش اور مغفرت فرمائے۔ سورہ زمر 23واں پارہ آیت نمبر 10 کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ میری زبان پہ کلمہ حق جاری نصیب فرمائے اور سننے کے بعد اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ساری چیزیں ڈسکس کی جائیں تو وہ ایک نشست میں مکمل نہیں ہو سکتی۔ جو اس مختصر وقت میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا وہ ہے صبر کی فضیلت۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر جو ارشاد فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کا اجر بے حساب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر عبادت کا اجر ہمیں بتایا اور مختص کیا، یہ کرو گے یہ اجر ملے گا، یہ کرو گے اتنا اجر ملے گا۔ مثلا نماز ہے، پروردگار نے فرمایا گھر میں نماز پڑھو گے تو ایک نماز کا ثواب عطا کروں گا، اگر وہی نماز مسجد کے اندر جماعت کے ساتھ پڑھو گے تو 27 نمازوں کا ثواب عطا کروں گا، اگر وہی نماز جامعہ مسجد کے اندر پڑھو گے تو 500 نمازوں کا ثواب عطا کروں گا، وہی نماز مسجد قباء میں پڑھو گے تو ایک سجدے کا ثواب 1000 سجدوں کے برابر عطا کروں گا، وہی نماز میرے نبی کی مسجد میں پڑھو یعنی مسجد نبی میں تو پھر ایک سجدے کا ثواب 50,000 سجدوں کا عطا کروں گا، وہی نماز کعبۃ اللہ میں ادا کرو گے تو ایک سجدے کا ثواب 1,00,000 سجدے کا ثواب عطا کروں گا۔ تو مولا جو صبر کرے فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، جو صبر کرے گا اسے بغیر حساب اجر عطا فرماؤں گا۔ حضرت حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی سی دیر کر سکتے آپ فرماتے ہیں کہ میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، نانا جان فرماتے ہیں کہ حسین صبر کیا کرو، جب صبر کرو گے تو
تو رب تمہیں بغیر حساب جنت عطا فرمائے گا. کل قیامت کے دن ایک جماعت ہوگی، ارشاد ہوگا کہ صبر والے کہاں ہیں. ایک جماعت کھڑی ہوگی، انہیں حکم ہوگا کہ جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ. جب وہ جماعت جاتی ہے تو جنت کے دروازے پہ وہ جو چیک پوسٹ آتی ہے خازن جنت کی، وہ پوچھیں گے کدھر؟ وہ کہیں گے ہم جنت جا رہے ہیں. قاضی کیوں؟ قاضی ہم صبر والے ہیں. کہا صبر والوں کا انعام کیا ہے؟ فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. ہم وہ جماعت ہیں جنہیں رب نے بغیر حساب جنت عطا کر دی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر کسی کا حساب، بولیے ذرا، ہر کسی کا حساب نہیں ہونا. کچھ ایسے بھی ہوں گے جو بغیر حساب جنت میں جائیں گے. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کا حساب ہوگا وہ پھنس جائے گا. جس کا حساب ہوگا وہ، کیونکہ حساب دنیا میں دینا مشکل ہے تو آخرت میں کون حساب دے گا. اسی لیے دعا مانگا کرو کہ مالک جنت تو عطا کرنی ہے، بغیر حساب کے ہی دے دینا. حساب والی بات ہوئی تو حساب دے کر جنت میں جانا بڑا مشکل کام ہے. بغیر حساب سے تو وہ جماعت بغیر حساب جنت میں داخل ہو جائے گی. کون؟ جو صبر کرے گی. کون؟ حضرت حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، میرے نانا جی نے فرمایا کہ حسین صبر کیا کرو. صبر کرنے والوں کا کل قیامت کے دن ترازو نہیں رکھا جائے گا. کیا مطلب؟ کہ ان کے نامہ اعمال نہیں تولے جائیں گے صبر کرنے والوں کے. جو صبر کرے گا اس کا ترازو نہیں رکھا جائے گا، اسے بغیر حساب اجر یہ دیا جائے گا کہ اسے جنت عطا کر دی جائے گی. ایک صحابی بیمار تھے، بخار ہوا. بخار کے بارے میں کچھ تلخ جملے بولے تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہ میرے غلام بخار کو برا بھلا نہ کہو. کہا تھا کیوں؟ کہا اس لیے کہ یہ تمہارے جسم کی زکات بن کر رہتا ہے. یہ تمہارے جسم کی زکات بن کر رہتا ہے. ہمارے تو شکوے شکایتیں انبار لگ جاتے ہیں. مالک نے جتنا کچھ عطا کیا ہے شکر نہیں ہے. اگر کوئی دکھ، کوئی تکلیف، کوئی آزمائش آ جاتی ہے اس پہ صبر نہیں. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بندہ مومن کی زندگی بڑی عجیب ہے. آقا وہ کس طرح؟ فرمایا اس پہ کوئی مشکل آتی ہے یہ صبر کرتا ہے، رب صبر پہ اجر عطا فرماتا ہے. اس پہ کوئی خوشی آتی ہے، کوئی نعمت آتی ہے، یہ رب کا شکر ادا کرتا ہے، رب شکر پہ اجر عطا فرماتا ہے. دونوں حال کے غم آئے، دکھ آئے، تکلیف آئے، مصیبت آئے، صبر کرتا ہے، رب صبر پہ اجر عطا فرماتا ہے. اس پہ کوئی خوشی آتی ہے، کوئی نعمت مل جاتی ہے تو وہ شکر ادا کرتا ہے. جب شکر ادا کرتا ہے تو رب شکر پہ بھی اجر عطا فرماتا ہے. دونوں حال کے اندر. لیکن نہ تو ہم نعمت میں اس کا شکر ادا کرتے ہیں اور دکھ آ جائے تو پھر تو انبار لگ جاتے ہیں. حضرت شیخ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جا رہے، راستے میں جوتا ٹوٹ گئے. جب جوتا ٹوٹا تو شکوا کیا، مولا یہ کیا ہے؟ جوتا ہاتھ میں پکڑا، چلے. جب تھوڑا آگے گئے تو دیکھا کہ وہاں ایک ایسا شخص نظر آیا جس کے دونوں پاؤں ہی نہیں ہیں. فوراً سجدے میں گرے، کہا مولا جوتا ٹوٹا ہے نہ کیا ہے، پاؤں تو سلامت ہے. ہماری زندگی کا شیوا یہ ہے کہ ہم اوپر دیکھتے ہیں، نیچے نہیں دیکھتے. ہم نے دیکھا اس کے پاس کار کوٹھی ہے، اس کا چہرہ شبہ لال ہے تو ہم نے اپنا چپیڑے مار مار کے کر لی. یہ نہیں دیکھا کہ ہمارے پاس سب کچھ ہے، اس کے پاس دیکھو، اس کے پاس تو گھر بھی موجود ہے. اوپر دیکھتے ہیں، نیچے نیچے.
تو جب اوپر دیکھتے ہیں تو پھر خواہشات کا دائرہ وسیع ہو جاتا ہے. جب خواہشات بڑھ جاتی ہیں تو پھر بندہ کمزور ہوتا جاتا ہے, پھر اس کی زندگی کے اندر سکون نہیں رہتا, کیونکہ جس نے زندگی سکون کے ساتھ گزارنی ہے وہ اپنی خواہشات کو کنٹرول کرتا جائے, زندگی آسان ہوتی جائے گی. اللہ اکبر. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جیسا صابر آدمی اس کائنات میں کوئی, جتنا صبر میرے پاک نبی نے کیا کسی نے نہیں کیا. سجدے کے عالم میں دشمنوں نے اونٹ کی گلتی گوجری اٹھا کر سجدے کے عالم میں حضور کی پشت پہ رکھ دی. وہ نبی جو بولتا ہی نہیں ہے, جب بولے تو پھر خدا بولتا. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. سورہ نجم 27واں پارہ. رب فرماتا میرا یار تو بولتا ہی نہیں ہے, یہ بولتا ہی تب ہے جب میں بولتا ہوں. اگر محبوب بولتے کہ مالک ان کو نیست و نابود کر دے, برباد کر دے, تو کیا مکے کا کوئی دشمن باقی رہ جائے گا؟ اس گندی گوجری کو اتارنے کے لیے حضرت فاطمہ کو زہرا سلام علیہا دوڑ کر آئی. 55 سال میں بچی ہیں, دوڑ کر آئی, بڑی مشکل سے اپنے بابا کی گود سے اس کو نیچے گرایا. وہ فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا جن کے بچے گھر میں روئیں تو رب فرماتا ہے جبرائیل یہ جنت سے جوڑے لے جا فاطمہ کے گھر دے جا. اگر وہ فاطمہ سلام اللہ علیہا دعا مانگتی کہ مالک تیرے بابا کے جتنے دشمن ہیں برباد کر دے, تو کیا رب نہ کرتا؟ نہیں, بابا نے بھی صبر کیا ہے تو بچی نے بھی صبر کیا. طیب کا مسئلہ ہمارے سامنے, انہوں نے اتنے پتھر مارے بدماشوں کماشوں نے, نالائق خون سے بھر گئے. جب نالائق خون سے بھر گئے تو فرشتے آئے آ کر کہنے لگے سونیا ایک باری لب ہلا تو صحیح نا. پہاڑوں کے مقرر فرشتے موجود نے, بس تیرے لب ہلن دی دے رہے ان پہاڑوں کے اندر رکھ کے ایک طیب کی بستی پیس کے راستہ دیتا جائے گا. سونیا ایک باری بول میں صحیح نا. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ نے مجھے اس امت کے لیے زحمت نہیں بلکہ رحمت بنا دیا. صبر کیا, دعا دی. بچیاں خاص اور پتے کھا کر گزارا کر رہے ہیں, زبان پہ شکوہ نہیں ہے, اپنے نواسے کو نصیحت کر رہے ہیں بیٹا صبر کرنا, امتحان سے بھاگے نہیں, مشکلات سے دوری کی دعا نہیں مانگی, کیونکہ اللہ کے پیارے مانگتے ہی کو ہیں. ہم تو جب بھی دامن پھیلاتے ہیں یا اللہ کار بھی دے دے, کوٹھی بھی دے دے, بنگلہ بھی دے دے, میرے دشمن سارے برباد کر دے, میں کلئی کائنات میں سلطنت کا بادشاہ رہ جاؤں. لیکن اللہ کے پیارے یہ نہیں مانتے. اللہ کے پیارے مانتے ہیں یا اللہ وہ دے دے جس میں تو راضی ہے. ہم تو اپنی خواہشات مانتے ہیں نا, تو اللہ کے پیارے یہ نہیں دعا کرتے. ہم دعا کرتے ہیں, دامن پھیلاتے ہیں تو یہی کہتے ہیں مالک وہ دے دے جس میں تیری رضا ہے. ہم اس رضا پہ راضی ہیں. ایک صحابی تھے, فجر کی نماز پڑھتے دعا نہیں مانگتے, جلدی جلدی چلے جاتے. جس طرح آج بھی ہم دوستوں کو دیتے, ادھر سلام ہوا ہو گئے. اور بعض تو دعا مانگنے کے لیے بھی اتنے اپنے آپ کو کمزور سمجھتے ہیں, ہاتھ ادھر رکھے ہوئے کانوں پہ, آمین آمین آمین, نہ بدل اللہ آمین, نہ بدل اللہ آمین. یعنی نعوذ باللہ من ذالک دعا اس کے در پہ مانگ رہے ہیں کہ جس طرح اس پہ احسان کر رہے ہیں. تو پھر کہتے ہیں دعا قبول نہیں ہوتی. یار مجھے اور آپ کو تو دعا مانگنے کا طریقہ اور سلیقہ بھی نہ سنا, تو پھر ہماری دعائیں قبول کیسے ہوگی؟ پھر ہمیں کہا جاتا نماز پڑھیے سکون نہیں آیا. راما صاحب سکون نہیں آیا. میں نے کہا نماز ہم نے وہ پڑھی ہی نہیں جو سکون والی. فرض کرنے لگا, نماز شروع کی, اللہ اکبر, ارے ہتھے ہاتھ نہیں پہنچ جاتے, ہتھے ہاتھ پہنچ بھی گئے. رکوع میں گئے, کپڑوں کا خوف کہیں سلوٹے نہ پڑ جائیں. سجدے میں گئے, خاص سے شروع. جب اٹھنے لگے تو پھر
پھر کپڑوں کا خیال، آگے پیچھے درست کر رہے ہیں کپڑے خراب نہ، اور ہاتھ بھی صحیح نہیں باندھیں گے کپڑے خراب نہ ہو جائیں، تھلے کاٹن خراب نہ ہو جائے، اور پھر سجدے میں گئے تو بالوں کی خدشہ نہ گئی کہیں میرا پگ خراب نہ ہو جائے۔ تو مجھے بتائیے جس نماز کے اندر یہ ساری سوچیں موجود ہوں وہ نماز پورا نہیں۔ جو نماز کے سکونے میں پڑی ہے اس نماز میں سکون کیا دے گا؟ کیا ہم نہیں کرتے؟ ساری نماز کے اندر تو ساری سوچیں ہمارے دل و دماغ کے اندر کپڑے خراب نہ ہو، بال خراب نہ ہو، آگے سے کپڑے خراب نہ ہو، پیچھے سے کپڑے خراب نہ ہو۔ جب ساری فکریں نماز میں یہ لاتے ہیں تو پھر نماز کیسی ہے؟ پھر نماز سکون تو نہیں دے گی۔ نماز تو مولا علی نے کہا سکون تب دے گی جب نماز پڑھتا ہے تو سمجھ لے میں اپنے رب سے باتیں کر رہا ہوں، پھر نماز وہ ہے، وہ نماز سکون دیتی ہے۔ پھر دعا اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ حیدری، یا علی۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز میں صرف سر جھکتا ہے، دل نہیں جھکتا، اعضاء جھکتے ہیں، دل نہیں جھکتا۔ ہم آئے اللہ اکبر، گردن جھکائی ہے، دل نہیں جھکایا۔ دل کے اندر جو چیزیں ہیں انہیں پروردگار کے ہاں لا کر کھڑا نہیں کیا۔ دل یار نماز تو بندہ پڑھے عاجز ہوتا جاتا ہے، سر جھکتا جاتا ہے، گردن جھکتی جاتی ہے۔ کیوں کہ ہم نے نماز پہ توجہ ہی نہیں کی۔ اگر کرتے تو پھر نماز، وہ تو اس نے نماز ہی نہیں کی، اس نے کہا ایک سجدہ میرے در پہ آ کر ایسا کر جو مجھے پسند آ جائے، تیری زندگی کے گناہوں کو معاف کرنا۔ ایک سجدے کی بات تھی اس نے۔ نماز کیا کرنا؟ وہ صحابی نماز پڑھتے دعا نہیں مانگتے، چلے جاتے ہیں، جلدی جلدی چلے جاتے ہیں۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن دیکھا، دوسرا دن دیکھا، تیسرا دن دیکھا تو فرمایا علی جی آقا، فرمایا یہ جو نوجوان نماز پڑھتا ہے جلدی جلدی چلا جاتا ہے، آج جب جانے لگے نا تو اسے روک لینا، اسے روک لینا۔ اسے ہم پوچھیں گے بھئی جلدی جاتا ہے خیریت ہے؟ جو سوال رب نے پوچھنے ہیں نا وہ آج ہم نے پوچھنا شروع کر دیے، تو جو ہمارے سوال تھے انہیں ہم نے چھوڑ دیا۔ گلی میں کوئی بندہ مل جائے تو ہمارا کہا کوئی نماز کو نہیں پڑھی، یہ سوال ہمارا نہیں تھا، یہ اس کا ہے، اس نے پوچھنا نماز کیوں نہیں پڑھی۔ یہ رب کا سوال ہے، میرا اور آپ کا سوال کیا تھا؟ مسجد میں آئے تھے، نماز تو گھر میں بھی ہو جاتی تھی، یہ سب کے اندر کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر یہ مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا نماز پڑھیے، مسجد میں نظر کرائیں، جو نظر نہیں آئے باہر نکلیں گے وہ نظر آئے گا۔ اسے پوچھنا یار مسجد میں آج آپ کو دیکھا نہیں، گھر میں خیریت ہے، طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ میرا اور آپ کی سوال جو تھا وہ یہ تھا، روٹی کھائی ہے کہ نہیں کھائی؟ ان سے بندے کے روٹی کھاندے اور انہوں نے فکر لگ جاتی ہے بھئی یہ کیوں کھاندے تھے۔ میرا اور آپ کا سوال یہ نہیں تھا کہ نماز کیوں نہیں پڑھی، میرا اور آپ کا سوال یہ تھا کہ پوچھنا یا تیرے گھر خیریت ہے، کوئی پریشانی تو نہیں، میرے لیے کوئی خدمت ہے، میں تیری کو خدمت کر سکتا ہوں۔ میں نے مسجد میں آپ کو نہیں دیکھا تو فکر لا گئی بھئی خیر سے ہے نا، کوئی مسئلہ تو نہیں آپ کے اندر، لیکن ہم نے وہ سوال چھوڑ دیے، کسی سے پوچھنا چھوڑ دیے، کیونکہ ہم دین کو اپنی مرضی سے سمجھنا چاہتے ہیں، دین کی جو رضا ہے وہ نہیں سمجھنا چاہتے۔ صحابی نماز پڑھی، چلتے چلتے مسجد نبی کے دروازے پہ حضرت علی کے پیچھے پیچھے دروازے پہ پہنچے تھے، جا کے بازو پھاڑ لیا، فرمایا پہلے آج نہیں جا سکتا۔ فرمایا کیوں؟ کہا جی آج کم ہے، بڑے ترلے رہے ہوں گے، انہوں نے کہا مولا علی جان دے، میں آ کے تیری گل سن لینا۔ انہوں نے کہا نہیں آج نہیں جان دینا۔ ان صحابی کہتا ہے مولا علی وہ سونے رسول دا واسطے جانتے کہ حضرت علی فرماتے ہیں وہ سونے رسول نہیں تو حکم فرمایا میں نہیں جانتے جی توجہ ہوئے سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ تو نہیں سبحان اللہ اللہ کا نام سے بندہ کھل کے لینا ہے، خوشی نہ لینا ہے،
شرمانے کی رب کا ذکر کرنا ہے. پھر اسی بھی شرمی کا ٹھیکہ لیا جڑے تواڈے سامنے ذرا سبحان اللہ سبحان اللہ رب کا ذکر کیتا کرو اور رحمتاں نازل ہوندیاں ہیں. انہیں کہا جناب اج کو سنے رسول دی حکم ہے تو انجان نہیں دینا. انہیں بڑے ترلے لے. انہیں کہا علی میں جان دیو میں آ کے گل سن لینا تے تسی نہ فکر کرو میں آ کے معافی بھی مانگ لاں میں جان دیو. حضرت علی نے کہا بھائی گل سیدھی جی حکم ہے تے میں حکم دی خلاف ورزی نہیں کر سکتا میں نہیں جان دینا. آ کے آپ ہی گل کر لینا جے جان دے تو ٹر جائے. لے کے آ کے توجہ رکھنی ہے میں جڑے جملے عرض کرنا چاہ رہا ہوں. لے کے آئے سرکار کے دربار کے اندر نماز ہو چکی سی. ہن سارے صحابہ بیٹھے نے تے آ کے سلام کیتا تے بیٹھ گیا تے سرکار نے فرمایا بھائی تو جلدی جلدی نماز پڑھ کے تے دعا نہیں منگتا ساڈے نال تے ٹر جانا. ابو عرض کرتا سنیا ایک گل اسی کلیاں نہ کر لئیے. سرکار نے فرمایا بھائی اج نہ کتھی گل ہوے گی جڑی ہوے گی سارے دے سامنے ہوے. آندا سنیا انہاں جان دیو نا انہاں جان دیو اسی وکھرے گل کر لیں. فرمایا نہیں اج جڑی گل ہونی ہے انہاں دے سامنے ہی ہونی. نہ سنیا سی اسی وکھرے ہو جاندے چلو بیٹھے رہ. فرمایا نہیں جڑی گل ہوے گی اج سامنے ہوے گی. پھر اکھاں چوں آنسو آ گئے. سرکار نے فرمایا کی کر لیا. کہندا سنیا ہن کی کراں تسی کچھ بیٹھے ہو دسنا مجبوری بن گئی. دسنا مجبوری بن گئی ہے. سنیا ساڈے کول دو چادراں نے. میری بیوی وضو کر کے مصلے تے بیٹھ جاندی ہے تے میں چادر لے کے اپنا ستر ڈھانگ کے تے اللہ کے گھر دے اندر اودی حاضری واسطے آ جانا. تے صبح نماز تے سورج نکلن سے بڑی جلدی ہوتی ہے. صبح دا نماز ٹائم تھوڑا ہوتا ہے. سونے میں جلدی جلدی نماز پڑھ کے اس تو ٹر جانا کہ کدھر میری بیوی دی نماز قضا نہ ہو جائے. کیونکہ میں نماز پڑھ کے جانا میں چادر لا کے انہوں دینی ہے تے انہیں رب دی عبادت کرنی ہے. گل کوئی سمجھ آئی. اتنا صبر بھی ہوتا ہے. بولو تو صحیح ساڈے صبر ہے اور رب نے سب کچھ دیتے ہیں سب کچھ دیتے ہیں لیکن اسی صبر نہیں کر پا رہے. شکر نہیں ادا کر پا رہے. تھوڑی سی مشکل آتی گئی بے صبرا کام شروع. تھوڑی سی کوئی نعمت ملتی جائے تکبر شروع. یعنی کہ مشکل آئی دکھ آیا تکلیف آئی کہ انہیں نے قرآن نے اندر اعلان فرمایا نا وبشر الصابرین یہ جو صبر کرتے ہیں نا بشارت سنا دے. مالک کی فرمایا ان اللہ مع الصابرین ان انداز دے تسی صبر کرو رب تواڈے نال ہے. سبحان اللہ. حضور نے فرمایا اچھا جبرائیل آئے آ کے اندر نے سنیا تواڈے تے سلام ہوئے تے اے رب پوچھدا پیا ہے اس غلام نوں پوچھو اس غربت دے اندر تو رب دی ذات تے راضی. یعنی اس غریبی دے اندر جڑا رب نے تواڈے اس حال دے اندر رکھیا تو راضی ہے. اللہ اکبر. وہ خوشی دے نال اچھل پیا کہ سونے تسی بھی پسند فرمایا غریبی اپنی جگہ تے غربت اپنی جگہ تے. میں نے اسے چیز دی خوشی ہے کہ رب نے اپنی نگاہ بھی سنگ رکھیا ہے. لو جی سرکار نے دعا دیتیاں نے تے دوڑے اپنے اندازاں دے نال گھر جا کے کہ میں اپنی بیوی دساں توجہ رکھنی میں بیوی دساں کہ رب نے ساری غربت بڑی پسند ہے. گیا ظاہری گل ہے رب دی طرف بھی پیغام آوے سلام آوے سرکار بھی دعاواں دین تے چہرے تے خوشی نہ ہوئے. اج انداز بدلے تے تو کر گیا کہ بیوی مصلے تے بیٹھی ہے تے کچھ دی سرکار اج خیر ہے چہرے تے خوشی بھی ہے تے اج دیر نال بھی آئے تے کہندا کرم والی اج میں کی دساں اج سرکار نے من پوچھ لیا کہ تو جلدی جانا تے میں دسیا کہ ساڈے کول دو چادراں ہی انہاں نے کہا بس آج تو بعد تیرا اور میرا راستہ وہ صحابی سی وہی بیوی صحابیہ انہیں کہا تیرا میرا راستہ الگ. انہیں کہا تیرے کو کیڑی غلطی ہوگی. انہیں کہا تو بھری مجلس کے اندر نبی کے دربار میں میرے رب کی شکایتیں لگاتا رہا ہے کہ رب نے ہمیں دیا کچھ نہیں. میں تیرے ساتھ نہیں رہ سکتی. یہ راز تو رب کا اور ہمارا تھا. یہ راز تو رب کا اور ہمارا تھا. اس نے ہمیں جو کچھ دیا تھا ہم راضی تھے. تو نے بھری مجلس کے اندر اس کے نبی کے دربار میں یہ کہا
صبر ہے، یہ صبر ہے۔ یہ نہیں کہ سارا کچھ ہوئے تو پھر بھی بندہ کہ کچھ نہیں اے کلیہ بھی شاید لب جاندی نا تو پھر کیا کمال ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ میں کی وجہ گل نہ دساں کہ جس نال گناہ معاف ہو جاندے نے تے درجات بلند ہو جاندے نے۔ صحابہ نے کہ سنیا ضرور دسو۔ فرمایا پھر پہلی گل ہے کہ تکلیف کے باوجود صحیح وضو کرے۔ توجہ، تکلیف کے باوجود یعنی بندہ مشکل کے نال وضو کرتا ہے، بندہ وہی طبیعت وہی صحت وہ اجازت نہیں دیتی لیکن وہ تکلیف کے باوجود صحیح وضو کرے۔ میرے کریم رسول نے فرمایا رب نے گناہ معاف کر دیتا، درجات بلند کر دیتا۔ پہلی چیز۔ دوسری فرمایا دور سے چل کر مسجد میں آنا، یہ گناہوں کو مٹاتا ہے، درجات کو بلند کرتا ہے۔ تیسرا فرمایا ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ حضرت ایوب علیہ نبی علیہ السلام صبر دی انتہا۔ آخری گل، آپ نماز پڑھتے ہیں، رب کا شکر ادا کرتے ہیں، رب نے بے پناہ دولت دیتی ہے، مال مویشی بیوی بچے سب کچھ۔ ایک دن مجدور کہنے لگا مال اگر تو اس بندے نے نہ نعمتاں دیتا نا انہیں تیرا ذکر نہیں سی کرنا۔ فرمایا تو بے وقوف ہے، دشمن ہے، میرا بندہ یوں کہ کوئی کچھ ہوئے یا نہ ہوئے انہیں پھر بھی ساڈا ذکر کرنا۔ برادران اسلام، حضرت ایوب علیہ نبی علیہ السلام نماز پڑھتے ہوئے مردود آیا، اجازت منگیے، مالک اگر اجازت دے میں امتحان لینا، پتہ چل جائے گا تیرے سامنے ہو جائے گا کہ تیرا بندہ یوں کتنی بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے۔ جو نعمتاں بندے کو لے جان لیا جاندیاں نے، بندے نماز روزے بھی چھڈ دیندے نے، دعا بھی چھڈ دیندے نے، شکوے شکایتاں دے اتارندے نے۔ فرمایا جا کر اجازت بھی دیتی ہے، طاقت بھی دیتی ہے، جا کے آزما لے۔ اور حضرت ایوب علیہ نبی علیہ السلام نماز پڑھتے پے نے تے او مردود بھی کرنا، آپ دے جتنے باغات نے انہاں نوں اگ لا کے جلا کر راہ کر کے آگے کہنا اے اللہ کے نبی جس رب کی عبادت کر رہا ہے اس رب نے تمہارے باغات سارے جلا کر راہ کر دیتے ہیں۔ آپ نے سلام پھیرے تے فرمایا الحمدللہ رب العالمین۔ میرا دے اندر کیڑا کمال ہے، یہ نعمتاں انہیں دتیاں نے، انہیں واپس لا دیاں نے، اور نماز دوسری بار شروع کر دیتی ہے، وہ مردود گیا، جتنے بار مویشی نے انہیں سارے ہلا کر کے آگے کہنا جس رب کی عبادت کر رہے ہو انہیں مال مویشی بھی ہلا کر دیتے ہیں۔ آپ نے وہی جملے دہرائے ہیں الحمدللہ رب العالمین، یہ نعمتاں انہیں دتیاں نے، انہیں واپس لا دیاں نے، میرا کوئی کمال نہیں۔ تیسری مرتبہ کی کرتا ہے سوائے ایک بیوی کے سارے بیوی بچے بچیاں سارے خاندان چھت دے تھلے انہیں چھت گرایا، سارے شہید ہو گئے نے۔ آ کے کہتا ہے اے اللہ دے نبی جس رب کی عبادت کر رہے ہو اس رب نے تمہاری ساری دنیا برباد کر چھڑی ہے، باغات اجاڑ دیتے نے، مال مویشی ادا کر دیتے نے، آپ کی جتنی اولاد جتنی بیویاں نے وہ سارے شہید ہو چکی نے تے تسی وہ عبادت کرتے پے ہو۔ آپ نے سلام پھیریا تے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، انہاں جو میرا کچھ بھی نہیں سی انہیں دیتا ہے، انہیں واپس لا لیا۔ مردود نے جو ویکھیا نا کہ یہ دانی چلیا اجازت منگی، انہیں ناک کے اندر پھونک مارے۔ حضرت ایوب علیہ نبی علیہ السلام جسم کے اندر ایک ایسی بیماری آئی ہے، جسم کے اوپر لوگوں نے نفرت شروع کر دیتی ہے کہ ایک متعدی بیماری لگ گئی کہ نعوذ باللہ من ذالک۔ نبی کو ان کو بستی سے محلے سے نکال دو، رشتہ دار چھوڑ گئے، بستی چھوڑ گئی، سارے باہر نکال دیا۔ ایک بیوی ہے جو آپ کی خدمت گزاری کرتی ہے، یار ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، سال نہیں، 5 سال نہیں، 18 سال بیماری ہوئی۔ کتنی؟ 18 سال بیماری رہی۔ ایک میری بھی زبان پہ شکوہ نہیں آیا، ایک میری 18 سال بیماری کے اندر گزر گئے۔ ایک دن جسم سے کوئی گوشت نہیں رہا سوائے زبان کا ٹکڑا گوشت کا، اس کے علاوہ کوئی گوشت نہیں۔ کیڑا چلتا چلتا جب اس نے ڈنگ مارا نا زبان کو تو آپ تڑپ گئے، کہا مولا نہیں اس کو روک دے، اس کو میں زبان نہیں کھانے دوں گا۔ تو اللہ نے فرمایا یوں کیوں؟ کہا زبان سے ہی تو تیرا ذکر چلتا ہے،
یا پھر میری سانسیں بھی ختم کر دے یا پھر اسے روک دے. میں نے اتنی بیماری کے باوجود کوئی سے کچھ نہیں مانگا, بس یہی مانگتا ہوں میری زبان سلامت رہنے دے تاکہ اس زبان سے تیرا ذکر ہو جائے. رب نے فرمایا ایوب تو صبر کی انتہا کرتی ہے, اب آجا رب تجھے نوازتا ہے. 23واں پارہ سورہ سبا فرمایا اور خود برجلی کا ہاذا مغتسل بارد و شراب, اپنے قوم کی ٹھوکر مار. مانے کیا ہوگا؟ فرمایا ٹھوکر مارنا تیرا کام ہے, چشمہ جاری کرنا رب کا کام. ٹھوکر ماری چشمہ جاری ہوا. جب چشمہ جاری ہوا فرمایا اسے غسل کیجیے, بدن کی جتنی بیماریاں ہیں ختم ہو جائیں گی, اور جو اندر کی بیماریاں اسے پیے اندر کی بیماریاں ختم ہو جائیں گی. غسل کیا, پانی پیا, بیماریاں ختم. رب نے وہی پرانا حسن و جمال عطا کر دیا, مال وہ ایسی بیوی بچے سب کچھ عطا کر دیا. مجھے اور آپ کو اس سے کیا نتیجہ ملا؟ صبر کرو. اگر وقتی طور پہ کوئی چیز چھن جاتی ہے, کوئی رب واپس لے لیتا ہے, رب کعبہ کی قسم اس کے فیصلے پہ راضی رہو گے, رب محروم نہیں رکھے گا, اس کے بدلے میں آپ کو ڈبل عطا فرمائے گا. آپ واپس لوٹے تو پریشان رہتے ہیں. کسی نے کہا ایوب پریشان رہتے ہو, بیماری میں خوش رہتے تھے. کہا جو چس بیماری میں تھی نا وہ صحت مندی میں نہیں آئی. جو بیماری میں چس تھی وہ صحت مندی میں نہیں تھی. تو کسی نے پوچھا حضور کو کیا تھا جو بیماری میں تھا؟ کہا جو جب بیمار تھا صبح پوچھتا تھا ڈائریکٹ فرشتے کے ذریعے نہیں کہ اے میرے بندے ایوب بتا تیری طبیعت کیسی ہے. شام ہوتی تھی پوچھتا تھا ایوب بندے بتا تیری طبیعت کیسی ہے. جو اس کے پوچھنے میں لذت تھی وہ صحت مندی کے لیے نہیں گئی. تو صبر کرو, صبر پہ رب اجر عطا فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو